بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور ان کی والدہ کا نام حنا تھا۔ اس عظیم خاندان کی عزت، وقار اور نام حضرت مریم علیہ السلام کی وجہ سے بلند ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے لی تھی۔ وہی ان کی تربیت بھی کرتے تھے، لیکن جب بھی وہ حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں جاتے، موسم اور بغیر موسم کے پھلوں کے کمرہ بھرا ہوا دیکھتے اور پوچھتے، بیٹی یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی، اللہ کی طرف سے۔ ان کے یہ کرامت ظاہر کرتی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت مریم علیہ السلام کا خاص مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام 3 دن تک ایک کمرے میں بند رہیں اور خاموش رہنے کا روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کوئی غیر شخص بے دھڑک اندر آ گیا ہے تو وہ گھبرا گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں کوئی برا آدمی نہیں بلکہ تمہارے رب کا قاصد ہوں، اور یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لڑکا عطا فرمائے گا۔ تمام حالات پر حضرت مریم علیہ السلام پریشان تھیں۔ وہ ایک نہایت پاکیزہ خاتون تھیں اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ سورہ مریم کی آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اطمینان دلایا کہ وہ اس واقعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دے گا اور انہیں رحمت نبوت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر وہ وہاں سے دور ایک جگہ چلی گئیں اور جس جگہ جا کر ٹھہری، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کھجور کے ایک خشک درخت میں پکی ہوئی تازہ کھجوروں کا انتظام کیا اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاؤں تلے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ اسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بچے تھے کہ انہوں نے بڑوں کی طرح بولنا شروع کر دیا تھا۔ پیدائش کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر واپس آبادی میں آئی تو سب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی اور ان سے بچے کی پیدائش کے بارے میں سوالات کیے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ لوگوں نے تعجب سے کہا کہ بچے کہاں بولتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت لوگوں سے کچھ کہا۔ وہ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے۔ کچھ لوگ چھوٹے سے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہی ایمان لے آئے اور الزام تراشی بند کر دی۔ کچھ نے انکار کیا اور بعض نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے ڈالا۔ اسلامی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معجزے سے صرف دکھانا چاہتا تھا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اللہ کو شایع نہیں کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کے زمانے کے دنیاوی حالات و معاملات کے مطابق معجزات عطا کیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت کا شعبہ زوروں پر تھا۔ ان سب حکیموں اور طبیبوں پر فوقیت اور اعلیٰ مقام حاصل ہونے کے حذار کے لیے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا ہوئے؟ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینا لوگوں کی بینائی عطا فرماتے۔ نمبر 2، وہ مریضوں کے جسموں پر ہاتھ پھیر کر شفا عطا فرماتے۔ نمبر 3، وہ مردوں کو پھونک مار کر اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑھ، جلد کی خطرناک بیماری کے مریضوں کو شفا یاب فرماتے تھے۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے علم سے یہ بھی فرما دیتے تھے کہ کس نے کیا کھایا ہے، کتنا خرچ کیا ہے اور کیا جمع کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین اور بیت المقدس کا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ یہاں پر حکومت کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے اس حکمران کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خوب بھڑکایا اور کہا کہ وہ بغیر باپ کے ہیں اور معاذ اللہ فسادی ہیں۔ حکمران نے ان لوگوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ دشمن اپنی سازش میں کبھی کامیاب نہ ہو پائیں گے۔ ایک دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر ایک گروہ سے مخاطب تھے تو بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں نہ پا کر سخت حیران ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو وہاں بھیج دیا۔ دشمنوں نے اس شخص کو سولی دے دی اور سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیرووں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم سے فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ آپ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔